نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکل جائے گا وہ میدان جنگ میں چلا جائے گا۔ اب ہوا کیا میرے بھائیوں، قرآن اندازی ہوئی، قرآن نکل آیا بیٹے کا نام کا، بیٹے کا نام کا نکل آیا، چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ میدان جنگ میں جاتا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آپ نے ایسی قرآن اندازی تو دیکھی ہوگی دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، لیکن جان دینے کے لیے قرآن اندازی دیکھنی ہے تو اصحاب بدر والوں کو دیکھنا پڑے گا، اصحاب بدر والوں کو دیکھنا پڑے گا، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے قرآن اندازی کی ہے، کس کام کے لیے کی ہے؟ شہادت کے لیے قرآن اندازی کی ہے۔ اور ایک اور چھوٹے صحابی ہیں، حضرت عمیر ان کا نام تھا۔ سنیے ذرا، صحابہ کے بچوں کو کتنا شوق تھا شہید ہونے کا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے سرکار کے صحابہ نے تربیت فرمائی تھی نا اپنے بچوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت فرمائی تھی۔ جب باپ کو شہید ہونے کا شوق ہوگا تو بیٹے کو بھی شہید ہونے کا شوق ہوگا۔ جب بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا یہ صبح نماز فجر پڑھتا ہے، یہ صبح صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب بیٹا دیکھے گا بیٹا بھی نماز فجر پڑھے گا، بیٹا بھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، جب بیٹا دیکھے گا میرا باپ روزے رکھتا ہے، سارا دن گرمی میں کام کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہمارے لیے کماتا بھی ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا، جب بیٹا دیکھے گا، میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیں وہ بیٹا کبھی زندگی میں روزہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ گود مادی ترس گا پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین بندہ، ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ۔ اصل تربیت ماں باپ نے کرنی ہوتی ہے۔ ماں باپ روزے رکھنے والے ہو، بچے بھی روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج جو روزے نہیں رکھ رہے آپ جا کر چیک کر لیں میرے بھائیوں، ان میں سے اکثر کے ماں باپ بھی روزے رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ اچھا، آج جو گرمی کی حالت میں بھی محنت مزدوری کر کے بھی روزے رکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارا والد بھی بڑا سخت کام کیا کرتا تھا، جب وہ روزے رکھتا تھا تو میں بھی روزے رکھا کروں گا۔ تو ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے میرے بھائیوں اولاد میں نظر آتی ہے۔ آج ہمارے بچے گالیاں دیتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، بچے جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جس طرح کا ان کو ماحول ملتا ہے ویسے ہی ان کا جو ہے کردار ہوتا ہے، ویسے ہی ان کے معمولات ہوتے ہیں۔ اگر بچے دیکھیں قرآن کی تلاوت کو، نمازوں کو، روزوں کو، تو پھر بچے بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں، سنیے ذرا بڑی محبت والی بات ہے، رمضان کے مہینے میں ایک بندے کو نشے کی حالت میں دیکھا حضرت عمر نے۔ کس نے دیکھا؟ حضرت عمر نے دیکھا نشے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں ایک نوجوان کو نشہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کو کہا، اوے تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، اوے بدبخت بد نصیب، اتنا ہٹا کٹا نوجوان ہو کے روزے نہیں رکھ رہے ہو، ادھر آؤ دیکھو ہمارے تو بچے بھی روزے دار ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا، اور یہ امت کی تربیت کے لیے، کس کی تربیت کے لیے؟ امت محمدیہ کی تربیت کے لیے فرمایا، اتنے نوجوان لوگ کو روزہ نہیں رکھ رہے، ادھر آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بچے پھر وہ بچے تھے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھا، پھر غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے، میدان جنگ میں بھی گئے۔ آج ہم سے 70 قسم کے کھانے کھا کے روزہ نہیں رکھا جاتا میرے بھائیوں۔ آج ہم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن یہ سرکار کے صحابہ تھے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ آئیے آپ کو ایک صحابی کے بچے کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمیر ان کا نام ہے، ان کے بڑے بھائی کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں، میں نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی لوگوں سے چھپ رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے لوگوں سے۔ میدان بدر والے دن جب غزوہ بدر میں جانا تھا، چھوٹا سا میرا بھائی ہے، 16 سال اس کی عمر تھی، وہ چھپ رہا تھا۔ حضرت سعد کہتے ہیں، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا،
میں نے کہا اور میرے پیارے بھائی کیوں چھپ رہے ہو لوگوں سے, کیا مسئلہ ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا بھائی جان بات یہ ہے میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑ جائے اور سرکار فرمائے یہ بچہ ہے اس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں اس لیے چھپ رہا ہوں میرے بھائی کہیں سرکار کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے. میں چاہتا ہوں, مجھے شہید ہونے کا شوق ہے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں یہ بچوں کے جذبات دیکھیے ذرا. میدان بدر میں جو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے وہ ایسی عطا نہیں فرمائی, وہاں پر ان کے جذبات تھے. اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہے کہ میں اس لیے چھپ چھپ کے سائڈ پہ رہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ سرکار کی نظر پڑ گئی تو سرکار فرمائیں گے یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو گھر بھیج دو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. ان کی نظر سے کوئی چھپ سکتا ہے کیا؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. امام عشق محبت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بلایا, ارشاد فرمایا کہ تم گھر چلے جاؤ, تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے ذرا, ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سرکار نے منع فرما دیا ہے, ٹھیک ہے میں گھر چلے جاتا ہوں. نہیں نہیں نہیں, حدیثوں میں آتا ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے. کہتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. ہم روتے نہیں ہیں, ہمارے کام بھی نہیں ہوتے, سیدھی سی بات ہے. کتنی مرتبہ ہم اپنی دعاؤں میں روئے ہیں, کتنی مرتبہ ہم نے رو رو کر اللہ کو راضی کیا ہے, کتنی مرتبہ ہم نے رو رو کر رسول اللہ کو راضی کیا ہے. ہم روتے نہیں, ہمارا کام بھی نہیں ہوتا. صحابہ کے بچے روتے تھے, ان کا کام ہو جایا کرتا تھا. زاروں کی تار رونا شروع ہو گئی حضرت عمیر. جب زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے نا, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما دی. جب اجازت عطا فرما دی, یہ بچہ وہ بچہ ہے میرے بھائیوں, 14 صحابہ شہید ہوئے میدان بدر میں. سب سے چھوٹی جس کی عمر تھی وہ حضرت عمیر کی عمر تھی, ان کی عمر تھی. یہ میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بچوں کا جو انداز ہوتا تھا میرے بھائیوں میدان جنگ میں, وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو کس قدر شوق ہوتا تھا شہید ہونے کا. اور یہ شوق کہاں سے ملا؟ ماں باپ کی گود سے ملا, ماں باپ کی گود سے ملا. ماں باپ کو شوق ہوگا تو سمجھ لے بچوں کو بھی شوق ہوگا.